الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المطہرین واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلم تقاتلوہم ولكن اللہ قتلهم ما رمیت اذ رمیت ولكن اللہ رما وليبلي المؤمنین منہ بلاء حسنا ان اللہ سمیع علیم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، ارے جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان ہے۔ رب تعالیٰ کا کروڑ ہا کروڑ احسان ہے، احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں آج کی اس بابرکت محفل میں اللہ اپنے محبوب کا اور اپنے محبوب کے محبوبوں کا ذکر کرنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائی ہے۔ چونکہ 17 رمضان المبارک سن 3 ہجری ایک ایسا مارکہ ہوا جسے جنگ بدر، غزوہ بدر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ میرا نام سید دلدار حسین شاہ الریزی ہے اور میں بہت ہی زیادہ مشکور ہوں HNM گلوبل کا کہ جنہوں نے اس کاوش کو برقرار رکھا ہے، اور یہ چینل روز ہی کوئی نہ کوئی نیا موضوع لے کے آتا ہے، تو رب تعالیٰ ان کی کاوشوں کو قبول فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں جو ارشاد فرمایا فَلَمْ تُقَاتِلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو تم نے قتل کیے ہیں وہ تم نے قتل نہیں کیے بلکہ وہ تو اللہ نے قتل کیے ہیں۔ پھر آگے رب تعالیٰ فرماتا ہے ما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، اے محبوب آپ نے جب ان کو کنکریاں ماری تھیں وہ آپ نے نہیں ماری تھیں، ولکن اللہ رما بلکہ اللہ نے وہ کنکریاں ان کو ماری تھیں۔ آگے رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، رب تعالیٰ یہ جتنا بھی معاملہ ہوا ہے جنگ بدر والا، اس میں رب تعالیٰ مومنین کو اجر عطا فرما رہا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو بڑے بڑے انعامات سے نواز رہا ہے۔ کیوں؟ ان اللہ سمیع علیم، رب تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ مفسرین نے بہت ساری اس پہ بحث کی ہے، چونکہ مختصر وقت ہے تو میں کوشش کروں گا کہ جنگ بدر کے حوالے سے کچھ اس کے محرکات پیش کروں۔ جب نبی علیہ السلام نے کلمہ حق بلند کیا تو کفار مکہ نے بہت ساری تکالیف آپ کو دی ہیں، تو اس وقت آپ علیہ السلام نے صحابہ کو فرمایا کہ تم حبشہ کی طرف چلے جاؤ۔ وہ صحابہ حبشہ کی طرف چلے گئے۔ پھر وقت ایسا آیا کہ آپ نے پھر ایک لیلۃ العقبہ کی رات آئی ہجرت سے پہلے، اس وقت مدینے سے قافلہ آپ کے پاس آیا اور انہوں نے آ کے آپ سے اپنی جانوں پہ عہد لیا، حلف اٹھایا کہ ہم اپنی جانوں پہ بھی، اپنے مالوں پہ بھی، اپنی اولادوں پہ بھی حلف لیتے ہیں کہ آپ کی ناموس، آپ کی عزت پہ کبھی بھی آنچ نہیں آنے دیں گے، آپ مدینہ شریف آ جائیں۔ آپ علیہ السلام نے وہ وعدہ لیا، پھر ہجرت کر لی۔ المختصر جب آپ مدینے میں آ گئے تو مدینہ جو تھا وہ یمن اور شام کی طرف جو تجارتی رستے تھے ان کی شاہراہ تھا۔ تو جب مدینے میں آپ کا
کافی ہولڈ ہو چکا، بہت سارے لوگ ایمان لے آئے، تو اس وقت جو کفار مکہ تھے ان کو یہ چیز کھٹک رہی تھی کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے پہ قبضہ کر چکا ہے، اس کے پاس پوری ریاست آ گئی ہے، اب کیسے ممکن ہے کہ ہماری جو تجارتی راہیں ہیں وہ ساری ہمیں وہ چھوڑ دیں گے؟ ہرگز بھی ایسا نہیں ہے، وہ تو ہماری تجارت پہ بھی اثر انداز ہوں گے۔ انہوں نے اس چیز کا ازالہ کرتے ہوئے غصے میں آ کے جو صحابہ ہجرت کر کے چلے گئے تھے مکہ میں، ان کی جتنی بھی جائیدادیں تھیں، جتنا بھی مال و اسباب چھوڑ کے گئے تھے، وہ سارا ان کفار مکہ نے لوٹ لیا، اور اس کے بعد انہوں نے بیچنے کا ایک تہیہ کیا کہ ہم جا کے یمن میں ان کی قیمتی چیزیں، مال و اسباب بیچ کے آتے ہیں۔ وہ جو چیزیں لے کے گئے ہیں وہ جناب ابو سفیان تھے، جو یہ سارا مال و اسباب لے کے چل پڑے۔ یمن میں جب انہوں نے تجارتی معاملہ کیا، چیزیں بیچ دی، اور 1000 اونٹوں پہ سارا مال لد کر پھر جو لے کر آ رہے تھے واپس یمن سے، تو جب مدینے کے رستے پہ پہنچے تو وہاں ابھی بدر کا مقام دور تھا، اور بدر کا مقام ایسا ہے کہ جہاں پہ چونکہ ایک بدر ایسا علاقہ ہے کہ جہاں کنووں کا علاقہ کہا جاتا ہے، اور جتنے بھی قافلے آتے تھے تجارتی وہ وہاں اپنا پڑاؤ ڈالتے تھے۔ اس لیے جب جناب ابو سفیان آپ ابھی مدینے سے دور تھے تو ان کو کھٹکا لائق ہوا کہ مدینے والے ہمیں نہیں چھوڑیں گے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے چونکہ چوکیاں قائم کی ہوئی تھیں تاکہ حفاظتی چوکیاں بھی ہوں اور ہمیں پتہ بھی چلے کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، اس وقت جناب ابو سفیان نے قاصد بھیجا مکے کی طرف کہ جا کے مکے والوں کو کہہ دیں کہ مدینے والے مسلمان ہم پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں، اور 1000 اونٹوں سے لدا ہوا تجارتی میرے پاس قافلہ موجود ہے، لہذا بہت بڑا نقصان کا اندیشہ ہے، اور آپ جتنا جلدی ہو سکے اور جتنا بڑا ہو سکے لشکر لے کے پہنچیں۔ آپ جب اس مقام پہ انہوں نے یہ معاملہ سنا تو پھر انہوں نے بھی تیاری کرنا شروع کر دی، اور جب وہ مکے والے ابو جہل تھے، عتبہ تھے، شیبہ و ولید تھے، بڑے بڑے کفار مکہ تھے، سردار تھے، انہوں نے اس قافلے کو تیار کیا، انہوں نے بھی 1000 کا لشکر تیار کیا۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ اب بتاؤ کہ ہمارا لشکر بڑا ہے یا مسلمانوں کا لشکر بڑا ہے، تو انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کا لشکر تو 300 کے لگ بھگ ہے، تقریباً یوں سمجھ لیجئے کہ وہ 3 اونٹ کھا سکتے ہیں، 3 اونٹ کھا سکتے ہیں۔ تو انہوں نے اتنا بڑا لشکر کیا کہ جو 10 اونٹ کھاتے تھے، تقریباً 1000 کے اوپر یہ لشکر منحصر تھا جو چل پڑا وہاں سے۔ انہوں نے پھر پوچھا کہ مسلمانوں کے پاس گھوڑے کتنے ہیں؟ انہوں نے کہا گھوڑے تو 2 ہیں۔ انہوں نے پھر اپنے ساتھ 100 گھوڑے لیے۔ پھر کہا کہ مسلمانوں کے پاس اونٹ کتنے ہیں؟ تو مسلمانوں کے پاس صرف 70 اونٹ تھے۔ انہوں نے 170 اونٹ قافلے میں شامل کیے۔ اسی طرح مسلمانوں کے پاس 6 زریں تھیں، 8 شمشیریں تھیں، چھوٹا سا قافلہ تھا۔ یہ اس طرح سے نکلا قافلہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے ایمان والو تم تیار ہو جاؤ، ہم نے 2 قافلے آ رہے ہیں اور دونوں میں سے کسی ایک پہ فتح حاصل کرنی ہے۔ وہاں سے کفار مکہ نکل چکے تھے، انہیں پتہ چلا کہ مسلمانوں کی تعداد تھوڑی ہے، اس لیے انہوں نے پھر کوشش کی کہ بڑھ چڑھ کے حصہ لیں تاکہ مسلمانوں کو نیست و نابود کر دیا جائے۔ المختصر یہ جو محرکات پیدا ہو چکے تھے، جب بدر کے قریب، اب بدر اور مدینے کا جو فاصلہ بنتا ہے تقریباً 80 میل کا فاصلہ ہے، جب وہ کفار مکہ بدر کے قریب پہنچے تو انہوں نے جب ابو سفیان کا پتہ کیا تو پتہ چلا کہ جناب ابو سفیان اب وہ اپنا قافلہ لے کے نکل چکے ہیں، اب ان کو اکیلا چھوڑ چکے ہیں تاکہ مسلمان ان سے مقابلہ کریں۔
المختصر مزید میں مختصر کر رہا ہوں، یہ بہت بڑا ایک وسیع موضوع ہے۔ اب دیکھیں، جب کفار مکہ اور مسلمان آپس میں آمنے سامنے آئے، اس وقت حالت کچھ عجیب سی تھی، ایسی عجیب تھی کہ نبی علیہ السلام نے باقاعدہ رب کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے اللہ ان تہلکا ہذہ العصابۃ فلم تعبد، اللہ یہ جو تھوڑے سے مسلمان ہیں اگر آج یہ بھی نہ رہے، ہلاک ہو گئے، تو پھر قیامت تک تیری عبادت کرنے والا کوئی بھی نہیں رہے گا۔ پھر ایسا موقع آیا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آپ کے چچا حضرت عباس ہیں، مولا علی کے مقابلے میں حضرت عباس ہیں، حضرت عبید بن حارث ان کے مقابلے میں ان کے چاچا حضرت عباس ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے مقابلے میں انہی کے بیٹے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر مقابلے میں موجود ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے مقابلے میں ان کے اپنے ماموں وقاص بن ہشام موجود ہیں، اسی طرح کئی صحابہ کے مقابلے میں ان کے اپنے موجود تھے، ابو حذیفہ ہے، ان کے مقابلے میں ان کے بابا عتبہ موجود ہیں، ابو حذیفہ کے مقابلے میں ان کے چچا شیبہ موجود ہیں، ابو حذیفہ کے مقابلے میں ان کے بھائی ولید موجود ہیں، اسی طرح عبید اللہ کے مقابلے میں ان کے بھائی عبداللہ موجود ہیں، اور کئی صحابہ آمنے سامنے آ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ تو جب حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر کلمہ پڑھ چکے تو انہوں نے کہا اے بابا جان، اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے، اے بابا جان، آپ جنگ بدر میں بار بار میری تلوار کے نیچے آ رہے تھے تو میں نے آپ کو چھوڑ دیا۔ تو ابو بکر صدیق فرماتے ہیں اللہ کی قسم اگر تو ایک مرتبہ بھی میری تلوار کے نیچے آ جاتا تو پھر میں تیری گردن کاٹ دیتا۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ ان حضرات کے ان ایمانوں کے تصدق سے ہمارے ایمانوں میں بھی تقویت اور اس میں حلاوت پیدا فرمائے، اور جو بھی مشکل وقت ہو، جیسا بھی کڑا وقت ہو، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین اور شریعت سے کبھی بھی ہمیں پیچھے ہٹنے پہ مجبور نہیں کر سکتا۔ ایمان کی اصل میں یہی بقا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، آپ کی غلامی میں زندگی بسر کی جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں بہت مشکور ہوں اس چینل کا جنہوں نے اس چیز کا موقع دیا ہے کہ جنگ بدر کے کچھ محرکات پیش کر سکوں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ضرور اس کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اللہ پاک آپ کا سننا بھی قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔